نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ آل عمران میں توحید پر ہونے والے ان شبہات کو اللہ نے دور فرمایا جو شبہات عیسائیوں کے علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرتے ہوئے پیش کیے تھے۔ ان میں ان کا ایک اعتراض یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ان کی معبودیت پر بطور دلیل عیسائیوں کے علماء نے ان کے معجزات کو پیش کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کے اس میں پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کے پرندے بن جاتے۔ مادر زاد نابینا، اس کا دنیا کی کسی طب میں ڈاکٹری میں کوئی علاج نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بھی بینا کر دیتے، کوڑ کے مرض والوں کو وہ شفا دے دیتے اور مردوں تک کو وہ زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ کھا کے آتے وہ بھی بتاتے اور جو گھروں میں رکھ کے آتے اس کی اطلاع بھی دیتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو عیسائیوں کے علماء نے حضرت عیسیٰ کی معبودیت پر اور الوہیت پر بطور دلیل پیش کی۔ یاد رکھیے، آج تک دنیا میں جتنے لوگ شرک کی راہوں پہ چلے ہیں یا شرک کی دلدل میں وہ لوگ پھنسے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو مغالطہ انبیاء کے معجزات سے لگا ہے یا اولیاء اللہ کی کرامتوں سے لگا ہے۔ انہوں نے انبیاء کے ان معجزات کو دیکھا کہ انہونی ہونی ہو گئی، ناممکن ممکن ہو گیا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی کچھ کرامتیں دیکھیں جو انہونی ہونی ہو گئی، انسانی عقل دسترس سے وہ ماورا تھی وہ باتیں، تو انہوں نے ان معجزوں کو اور کرامتوں کو دیکھ کے یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ انبیاء اور اولیاء کے اختیار میں، وہ مختار کل ہیں، وہ جس کو چاہیں شفا بخش دیں، جس کو چاہیں روزی میں اضافہ کر دیں، انہیں یہ اختیار حاصل ہیں، تصرفات حاصل ہیں۔ آج بھی جو کمزور عقیدے کے لوگ ہیں انہیں بھی جتنے مغالطے لگے ہوئے ہیں وہ انبیاء کے معجزوں سے اور اولیاء کی کرامتوں سے لگے ہوئے ہیں۔ وہ عوام الناس کے سامنے انبیاء کے معجزے پیش کرتے ہیں، اس سے وہ ان کا مختار کل ہونا ثابت کر دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامتیں پیش کرتے ہیں، اس سے اولیاء اللہ کا متصرف اور مختار ہونا وہ ثابت کر دیتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے ذہن میں بھی یہی باتیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے اور مائی مریم کی کرامت کہ انہیں بے موسمے پھل ملے، اس سے وہ اس مغالطہ میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں اختیار حاصل ہیں۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اللہ نے ان کے اس شبے کا جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں
کہ میں مٹی سے پرندوں کی شکل، پرندوں کی صورت میں بناتا ہوں، اور فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ میں مادرزاد نابیناؤں کو، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، انبیاء کے معجزات برحق ہیں، اور اولیاء کی جو سچی کرامتیں ہیں وہ بھی برحق ہیں، لیکن معجزے کا فاعل جو ہے وہ اللہ کا نبی نہیں ہوتا، معجزے کا فاعل اللہ ہوتا ہے۔ آپ اہل سنت کی عقائد کی جتنی کتابیں ہیں وہ آپ اٹھائیں، اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ معجزے کا فاعل اللہ ہے، یعنی معجزہ فعل نبی کا نہیں ہے، اس میں ہاتھ تو نبی کا ہوتا ہے، لیکن اختیار جو ہوتا ہے اور مرضی وہ نبی کی نہیں ہوتی، وہ عرش والے کی مرضی ہوتی ہے۔ میں یہاں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ سورۃ عنکبوت ہے، اور سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 50 ہے۔ اسے ذرا آپ دیکھیں، اسے کھولیں اور اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ قالو، یہ کافر کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اس نبی پر کیوں نہیں اتاری گئیں کچھ نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ قرآن نے جب بھی معجزے کا ذکر کیا تو وہاں آیت کا لفظ بولا، یہاں بھی آیات کا لفظ بولا۔ مشرکین نے معجزے تو دیکھ رکھے تھے، لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جس معجزے کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ تیرا گھر سونے کا بن جائے، مکے میں کوئی نہر جاری ہو جائے، تیرے باغات لگ جائیں، جو معجزہ ہم کہہ رہے ہیں وہ معجزہ یہ نبی کیوں پیش نہیں کرتا؟ قل، میرے پیغمبر آپ ان کے اس سوال کے جواب میں کہیں، انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں ساری کی ساری اللہ کے پاس سے ہیں، یعنی معجزے کا دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ انما انا نذیر مبین، میں تو ہوں آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، کھلم کھلا۔ یہ آیت اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ معجزے کا فاعل جو ہے وہ اللہ ہے۔ میں آخر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اور نبی کی مرضی سے صادر نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی عام فہم اور سادہ سی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی اور وہ ان کا معجزہ تھا، اور لاٹھی نے سانپ کی شکل اختیار کر لی، تو قرآن کئی جگہوں پہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ڈر گئے اور لگے بھاگنے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، وہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ہم نے کہا اقبل، سامنے آئیے، اسے پکڑیے۔ اگر یہ معجزہ ان کی مرضی سے صادر ہوا تھا، ایک منٹ کے لیے غور تو کریں ہر قسم کی ضد کو ہٹا کے، اگر یہ معجزہ لاٹھی کا سانپ بن جانا انہوں نے اپنی مرضی سے، اختیار سے یہ معجزہ دکھایا تھا، تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا سنعیدھا لا تخف، اے میرے پیغمبر ڈریے نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، پکڑنا آپ کا کام ہے اور اسے پہلی حالت پہ لوٹا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔